بار بار نہیں لانا، بس اب کافی، ٹھیک ہے، اور سوال نہیں لانا۔ اگر ہم نماز فقہ حنفی کی طرح پڑھیں بغیر رفع الیدین کے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر، کیا نماز ہو جائے گی؟ استاد محترم پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبدالرحمن مکی کے والد حافظ سعید صاحب کے سسر، ان سے یہ سوال کسی صاحب نے کیا کہ کیا ہم رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو پھر کیا نماز ضرور پڑھنی ہے۔ سمجھے میری بات کہ اگر رفع الیدین کے بغیر ہی نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز ضرور پڑھنی ہے۔ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھی ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنی پوری 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں ایک نماز کی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ اب یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ رفع الیدین فرض ہے، آپ ان سے پوچھیں پہلی رفع الیدین فرض ہے؟ پہلی رفع الیدین فرض ہے، وہ کیوں نہیں چھوڑی جا رہی؟ فرض تو وہ بھی نہیں ہے نا، فرق صرف یہ ہے وہ امام صاحب نے کی ہے، بعد والی نہیں کی۔ تو ہمارے امام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا اس نماز کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کون لایا تھا؟ قرآن مجید میں صرف اتنا آتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ ایک جن نے کہا جو بڑا جن تھا سردار عفریت، اس نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور اٹھ کر بیٹھیں، تو جب بیٹھیں گے تو نیچے آپ کے وہ تخت ہوگا، میں اتنا جلدی لا سکتا ہوں۔ پھر قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے، یہ تو بہت دیر ہے، میں اٹھوں پھر بیٹھوں، یہ تو بہت دیر ہے، جلدی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، جس کو اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا اس نے کہا میں اتنا جلدی لا سکتا ہوں جیسے آپ کا پلک، آنکھوں کا جو پلک جھپکتا ہے نا، آپ کے پلک کے جھپکنے سے بھی پہلے میں تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ اور وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا وہ کوئی صراحت نہیں حدیث میں کہ وہ کہا، بعض مفسرین نے خود یہ بھی کہا کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، واللہ اعلم بالصواب، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے اور اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ ایک تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا 5 بندوں کو آپ نے چادر میں ڈالا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھی، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، اور 5ویں آپ خود بھی تھے۔ اسی سے جو 5 تنی ایک نعرہ نکلا ہے 5 تن پاک کا، وہ اسی سے نکلا ہے۔ حالانکہ نبی کے صرف 5 تن پاک نہیں ہیں، نبی کے سارے تن پاک ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کے سارے تن پاک ہیں۔ اور اہل بیت میں پیغمبر علیہ السلام کی گھر والیاں بھی، وہ بھی شامل ہیں۔ بیوی اہل بیت میں شامل نہ ہو، سب سے پہلے ہوتی بیوی اہل بیت میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں جا کر سلام کیا، وہاں کہا یا اہل البیت، اہل بیت کہا بیویوں کو، تو سب سے پہلے بیویاں بھی اس کے اندر آئیں گی۔ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں وہ 5 تن یہی کہتے ہیں جو میں نے آپ کو سنوائے، لیکن اس میں بیویاں بھی شامل ہیں۔ بیویاں، اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، کیا یہ درست ہے غلط؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو حدیث میں آتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ایک موقع پر ناراض ہوئے اور انہیں کہا کہ میں تیرے پاس 1 مہینے تک نہیں آؤں گا۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں دن گنتی رہی، جب 29 دن ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھی تھی، سوئی دھاگے سے کوئی کپڑا سی رہی تھی، تو سورج اس طرح تھا کہ میرے دروازے کے اندر دھوپ آ رہی تھی، دروازے کے اندر دھوپ آ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ پہلے انسانی سایہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے تو کہا تھا میں 1 مہینے تک نہیں آؤں گا، آج 29 دن ہیں اور گویا 1 دن ابھی باقی ہے، تو
آپ تو ہو نہیں سکتے تو دوسرا کون ہوگا؟ ابھی کہتی ہے کہ میں ایسا سوچ ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول پہلے سایہ داخل ہوا اور میں سوچ ہی رہی تھی کہ کون ہوگا، اللہ کے رسول اندر داخل ہو گئے اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا 1 مہینے تک نہیں آؤں گا، آپ تو 1 دن پہلے آ گئے۔ آپ نے فرمایا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، ہمیشہ تو 30 کا نہیں ہوتا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں 30 دن بعد آؤں گا، میں نے کہا تھا 1 مہینے بعد آؤں گا، تو 1 مہینہ تو ہو گیا، مہینہ کبھی 29 کا کبھی 30 کا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اور جب اللہ کے رسول کو دوزخ دکھائی گئی، اس کی جو آگ کی روشنی تھی، اس روشنی میں اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا حتیٰ رأیت ظلی و ظلکم، میں نے اپنا بھی اور تمہارا بھی میں نے سایہ دیکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف، ایک ہستی کو آدمی انسان مانے، آدمی کی آدم کی اولاد مانے، پھر سایہ نہ مانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر چیز کا سایہ ہے، اللہ کے عرش کا بھی سایہ ہے، بلکہ ہم اس کا عرش ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ عرش کا استعمال نہیں کیا۔ بعض محدثین نے اس کی تصریح میں وہ لفظ لائے ہیں، لیکن اس میں اکثر جو الفاظ ہیں حدیث کے اندر وہ یہ ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ عرش کا سایہ ہم خود کہتے ہیں، اس روایت کے اندر عرش کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ اس کو اپنا سایہ نصیب کرے گا جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ ایسے ہی لا یعنی بات ہے کہ نبی کا سایہ نہیں ہوتا، ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، جو بھی چیز وجود رکھتی ہے اس کا سایہ ہے۔ چونکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور اس لیے انسانوں سے کوئی ماورا چیز سمجھتے ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو دنیا پیدا ہی نہ ہوتی۔ اس میں تیسرا سوال ہے کہ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا مقصد کسی شخصیت کو قرار نہیں دیا۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں، تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ اور دوسری بات، اگر لمحے بھر کے لیے ہم مان لیں کہ رسول کے لیے ہی دنیا بنائی گئی تھی، مثلا میں آیا، آپ نے میرے لیے یہ کرسی لگا دی، ٹیبل لگا دی، پھول لگا دیے، مائک لگا دی، اب جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا یہ چیزیں لگی رہیں گی یا آپ ہٹا لیں گے؟ کیا کہنا؟ ہٹا لیں گے۔ اگر یہ دنیا نبی کے لیے بنائی گئی تھی تو نبی کریم آئے دنیا میں، یہاں رہے اور چلے گئے، اور گئے ہوئے بھی 1400 سال گزر گئے، پھر بھی یہ دنیا آباد ہے۔ پھر کیوں آباد؟ جس مہمان کے لیے آپ سجاوٹ کرتے ہیں، جب وہ مہمان آ کے چلا جاتا ہے، پھر آپ کمکمے، وہ بتیاں، وہ شامیانے، وہ ٹینٹ، وہ کرسیاں، وہ سٹیج، آپ سب کچھ ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اب بھی دنیا اسی طرح سجائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مقصد یہ نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی اس لیے ہے تاکہ لوگ میری بندگی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ملی تھی، یہ من گھڑت بات ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمے سیکھے۔ یہ بدعتی طبقہ کہتا ہے کہ جب آدم جنت سے باہر نکلے تو جنت کے دروازے پر بعض کہتے ہیں کہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آدم نے دیکھ لیا کہ یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے یہ کوئی بڑی ہستی ہے۔ پھر آپ دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد آپ نے اللہ کو نبی کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بخش دیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمے اللہ سے سیکھے اور اسی پر توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور وہ کلمے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، میں بھی اور میری بیوی حوا بھی، ہم دونوں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہمیں رحم ہم پر نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ اہل حدیث حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں، کیا وہ ہماری طرح کے انسان ہیں؟ نہیں، بحیثیت آدم کی اولاد ہونے کے وہ ہماری طرح انسان ہیں، آدم کے بیٹے ہونے کے لحاظ سے وہ ہماری طرح انسان ہیں، لیکن منصب کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ہم میں سے کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی، حتیٰ کہ دیگر انبیاء بھی نبی مکرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ بعض موقعوں پر اللہ کے رسول نے خود اظہار فرمایا، آپ نے 2-3 دن کے وصلی روزے رکھے۔ وصلی روزہ یہ ہوتا ہے کہ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، پھر روزہ چلا گیا، پھر صبح بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا، پھر روزہ چلا گیا، 36 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا، اس طرح آپ نے روزہ رکھا۔ بعض صحابہ نے بھی ان کو خبر ملی تو صحابہ کو سنت پر عمل کرنے کا بڑا حرص ہوتا تھا، انہوں نے بھی اس طرح روزے رکھنے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد میں جو 5 ٹائم روز آنے والے نمازی تھے وہ بہت کم ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، فلاں 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 مسجد میں نظر نہیں آ رہے، تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ انہوں نے وصلی روزے رکھے ہیں، تو حالت یہ ہے کہ اب 4 پی سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ ظاہر بات ہے 36 گھنٹے تک اگر کوئی بندہ نہ کھائے گا نہ پیے گا تو جسم تو مانگتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آپ نے فرمایا ایکم مثلی، ارے تم میں کون ہے جو مجھ جیسا ہو، ایکم مثلی، کون ہے جو تم میں مجھ جیسا ہو، میرا رب مجھے روزے کی حالت میں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تمہارے لیے یہی ہے کہ صبح روزہ رکھو شام کو کھول دو، پھر صبح روزہ رکھو شام کو کھول دو۔ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ تم میں سے مجھ جیسا کوئی نہیں۔ آپ کو بہت سارے امتیازات اللہ نے دیے تھے، آپ نے فرمایا جیسا میں سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ ہم تو پیچھے سے نہیں دیکھ سکتے جب تک گردن نہ گھمائیں، اللہ کے رسول بغیر گردن گھمائے پیچھے سے دیکھ لیتے۔ تو یہ امتیازات آپ کے ہیں، لیکن آدم کے بیٹے ہونے کے لحاظ سے ایک انسان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کوئی فرق نہیں۔ تراویح کے دوران مقتدی موبائل پر قرآن سن سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیوں موبائل نکال کے کھڑا ہے؟ ظاہر بات ہے جب وہ سنے گا تو پڑھے گا، جب اس کو موبائل پہ دیکھے گا تو وہ آہستہ آہستہ پڑھتا ہوا جائے گا۔ اور حکم یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو سورہ فاتحہ کے علاوہ تم کوئی قرات اس کے پیچھے نہ کرو، وہ تو ہمیں سننے کا حکم ہے۔ آپ موبائل لے کے کھڑے ہو کوئی تک نہیں بنتی۔ یہ اہل حدیث مساجد میں ایک تماشا بن کے رہ گئی، ہر کسی کی جیب میں موبائل ہے، قرآن نکال، ہاں اگر پیچھے حافظ کے کوئی سننے والا سامع نہیں ہے، کوئی سامع نہیں ہے سننے والا، تو ایک بندے کو آپ مقرر کر دیں۔ وہ بھی میں کہوں گا موبائل اٹھا کر نہ کھڑا ہو، وہ نسخہ اٹھا کر، مصحف اٹھا کر کھڑا ہو، چھوٹا قرآن مجید اٹھا کر کھڑا ہو۔ قرآن کا ایک احترام بھی ہوتا ہے، اور اس کو اٹھا کر کھڑا ہو، اگر پیچھے والا حافظ نہیں ہے تو وہ سنتا رہے، اس مقصد سے کہ حافظ جب غلطی کرے گا تو میں اسے بتاؤں گا۔ باقیوں کا موبائل کھول کے کھڑے ہونے کی کوئی تک نہیں ہے، وہ سنے خاموشی کے ساتھ۔ ان کا نہ سننا جو ہوتا ہے وہ کان سے سننا ہوتا ہے، آنکھ سے تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں سنتا۔ یہ وہاں بھی پتہ نہیں آنکھ سے کیسے سنتے ہیں۔ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے ہو سکتا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، وضو صرف نماز کے لیے شرط، وضو صرف نماز کے لیے شرط ہے، باقی کسی چیز کے لیے وضو شرط نہیں۔ آپ وضو سے ہیں اچھی بات ہے، لیکن بہت سارے کام وضو کے بغیر ہو سکتے ہیں سوائے نماز کے۔ لا صلاۃ الا بوضوء، اللہ کے رسول کے یہ الفاظ کسی بھی کام کے لیے نہیں ہے سوائے نماز کے، کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، باقی دنیا کا ہر کام وضو کے بغیر ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، کیا جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ جی حدیث سے ثابت ہے، پڑھنی چاہیے۔ صبح عمدہ اور
حج عمرہ اور اعتکاف کے بعد رشتہ دار خوشی سے ہار پہناتے ہیں تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے اگر اسے آپ سنت نہیں سمجھتے تو یہ سامنے والے کی ایک توقیر ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں ہار پہنا کر، اب جیسے آپ نے یہ ٹیبل پہ پھول رکھے ہوئے ہیں، کسی نے بھی نہیں، نہ میں نے کہا کہ آپ یہ یہاں میں آؤں تو یہاں پھول رکھنا، آپ نے میری عزت کی توقیر کی پھول رکھ دیے، کسی رکھنے والے نے بھی اسے سنت نہیں سمجھا، اور جن کے لیے رکھے گئے اس نے بھی اسے سنت نہیں سمجھا۔ تو ہر کام میں کیڑے نہیں نکالا کرو، ہر کام میں جو کیڑا نکالنا ہے نا یہ اچھی بات نہیں۔ اگر کوئی عمرہ کر کے آیا ہے، خوشی کی بات ہے، آپ نے اسے گلدستہ پیش کر دیا یا آپ نے اسے پھولوں کا ہار ڈال دیا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تیرے عمرے سے مجھے بھی خوشی ملی، اور وہ بھی دل میں سوچتا ہے کہ یار میں عمرہ کر کے آیا ہوں تو میرے اس بھائی کو میرے عمرہ کر کے آنے کی بڑی خوشی ہوگی، یہ محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسے سنت نہ سمجھے، ثواب نہ سمجھے۔ اگر کسی کا نکاح ہو جائے لیکن وہ بیوی کے پاس نہ جائے اور طلاق دے دے تو حق مہر دینا چاہیے؟ جی آدھا حق مہر دینا ہوگا، اور اس عورت پر عدت بھی نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کی مغرب یا عشاء میں 2 رکعت چھوٹ جائیں، مغرب یا عشاء میں 2 رکعت چھوٹ جائیں تو وہ باقی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھے گا یا نہیں؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ پڑھ کے مجھے بتائیے، سوال پڑھ کے مجھے بتائیے۔ 2 سجدوں کے درمیان شہادت کی انگلی اٹھانا کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان انگلی اٹھانے کا نہیں ہے، وہ جلسہ ہے۔ آپ اسی طرح ہاتھ سیدھا رکھیں، ران کے اوپر یا گھٹنے کے بالکل آخری کنارے تک آپ اسے لے جائیں، ہاتھوں کو اسی طرح رکھیں گے۔ البتہ جب آپ قعدے میں بیٹھیں، چاہے وہ دوسری رکعت کا قعدہ ہو، تیسری رکعت کا قعدہ ہو یا چوتھی رکعت کا قعدہ ہو، پھر آپ یہ انگلیاں ایسے بند کریں گے اور یہ انگوٹھا بھی ایسے رکھیں گے، اور اس انگلی کو تھوڑا کم دے کر آپ اس طرح جھکا کے رکھیں گے، اور یہ سلام تک پوری انگلی ایسے رہے گی، اور آپ کی نظر اس انگلی سے تجاوز نہ کرے، آگے نہ بڑھے۔ بس یہ ایک مسئلہ پڑھ لیے۔ جی کیا ہے؟ عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت، امام یا مقتدی؟ دیکھیے مقتدی اگر اکیلا بھی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، بعد والی رکعتوں میں سورت نہیں ملائے گا۔ امام ہے تب بھی، مقتدی ہے تب بھی، اکیلا پڑھ رہا ہے تب بھی، سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، پہلی 2 رکعتوں میں ملانی، آخری 1 رکعت ہے یا آخری 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف فاتحہ پڑھنی ہے، باقی سورت نہیں ملانی۔ 2 سجدوں کے درمیان یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے کوئی واقعہ یا حدیث یہی ہے کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام سارے تقریباً زخمی تھے، غزوہ احد میں بھی بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہوئے، خون بہہ رہے تھے، کپڑوں کو خون لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی۔ یہ احناف کا ایک نقطہ نظر ہے کہ جی اتنا ہو کہ وہ اپنی جگہ سے نکل کے پھر وہ بہہ جائے، جیسے بہے تو وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تقسیم نہیں فرمائی۔ اگر جمعہ کے دن عید ہو تو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہیں یا انفرادی ظہر کی نماز ادا کریں؟ خطیبوں کے لیے تو خیر اچھا ہے یہ سوال، ہمیں تو چھٹی مل جائے گی اگر عید نہیں پڑھنی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ والے دن عید کی نماز آ گئی، آپ نے عید پڑھائی، عید پڑھانے کے بعد اسی عید میں آپ نے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ تم میں جو دور والے ہیں، جو دور دراز سے آئے ہیں، وہ جمعہ میں نہ آئیں، وہ جمعہ میں نہ آئیں، لیکن انا مجمعون، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، دور والے نہ آئیں لیکن ہم جمعہ پڑھیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں جمعے کو ترک نہیں کیا، البتہ دور والوں کو نہ آنے کی رخصت دے دی کہ جو دور دراز والے ہیں وہ بھلے نہ آئیں، لیکن نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ظہر بھی نہیں پڑھیں گے، نہیں،
وہ اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں جہاں بھی ہیں وہ ظہر ضرور ادا کریں گے، البتہ جمعے کی فرضیت ان سے ساقط ہو جائے گی۔ البتہ جو مرکزی مسجد ہے تو مرکزی مسجد میں اللہ کے رسول نے جمعہ پڑھا اور یہ بھی کہا کہ ہم جمعہ پڑھیں گے، تو لہٰذا ویسے اس دفعہ جمعہ کو عید کے امکانات کم ہیں، انشاءاللہ ہفتے کو ہوگی۔ کیا کعبہ کی طرف پاؤں کر کے پھیلا کیا ہے پاؤں پھیلا کے بیٹھنا یا سونا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہوتا، یہ ہمارے بر صغیر کا یہ کلچر ہے کہ اس طرف پاؤں نہ کرو، اس طرف یوں نہ کرو، جبکہ اگر کوئی مریض آدمی ہو نا جس کی ٹانگوں میں بھی تکلیف ہو اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو آپ اس کی چارپائی لگائیں گے، اس کے پیچھے بستر لپیٹ کر سہارا دیں گے، تو وہ ٹانگیں کس طرف کرے گا؟ کس طرف کرے گا؟ قبلے کی طرف کرے گا۔ تو وہ تو نماز میں ہی ساری بے ادبی کر رہا ہے، تو یہ بے ادبی نہیں ہے۔ کچھ لوگ پاکستانی وہاں جاتے ہیں حرم میں طواف کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو الٹے پاؤں وہاں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں، سینہ ان کا منہ ان کا قبلے کی طرف ہوتا ہے اور پیچھے الٹے جا رہے ہیں۔ عجیب ان کا تماشا، لوگوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی عورتوں سے ٹکراتے ہیں، کبھی مردوں سے ٹکراتے ہیں، سب کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا ادب، یہ ادب رسول اکرم نے کبھی نہیں سکھلایا۔ ہاں جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا، بیت اللہ کی طرف تھوکے نہیں۔ ایک بندے نے بیت اللہ کی طرف تھوکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے یہ مسجد ہے اور مسجد کے سامنے کھڑکیاں ہیں، تو اس نے کھڑکی سے سر نکال کر اس طرف تھوکا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے امام ہیں۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد اس کو امامت کے مصلی پر کھڑا نہیں کرنا، اس کو امامت سے ہٹوا دیں۔ جو ادب اللہ کے رسول نے بتایا وہ بتلایا۔ اور دوسرا، اس کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پیشاب نہیں کرنا۔ تیسرا، بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے بھی بول و براز نہیں کرنا۔ یہ تینوں چیزیں بنا ہیں اور یہ چیز ادب کے اندر شامل ہے، باقی کوئی چیز ادب میں شامل نہیں۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کے بارے میں بتائیں حدیث۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے، بعض محدثین نے اس کے ذوق پر فتویٰ دیا ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں انہوں نے وظیفے مقرر کیے کچھ لوگوں کے، اور عبداللہ بن مسعود بھی کافی غریب آدمی تھے، ان کو بلایا، کہا تمہارے بچے بھی ہیں، میں چاہتا ہوں میں تمہارا وظیفہ مقرر کر دوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں، مجھے تیرے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی ساری بچوں کو میں نے سورہ واقعہ سکھلا دی ہے، اور وہ سارے مغرب کے بعد نیچے گر جائے تو کیا فدیہ ہے؟ مولوی کے گھر 1 کلو مٹھائی بھجوا دیں۔ سوال ہے کہ جی قرآن مجید گر جائے تو کیا ہدیہ ہے؟ دیہات کے مولوی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک طرف ترازو میں قرآن رکھو، دوسری طرف آٹا یا چاول اس کے وزن کے برابر، وہ تول کر وہ مولوی کے گھر بھجوا دو۔ ویسے بھجوا دو اللہ کے بندے۔ قرآن دیکھیے، اگر تو کسی نے جان کے پھینکا ہے تو اس کا تو پھر اللہ جانے اور اس کا رب جانے اور وہ جانے، وہ تو ظاہر بات ہے، وہ تو توہین قرآن کا مرتکب ہے۔ اور قرآن مجید کوئی مسلمان جان کے نہیں پھینکتا، اٹھاتے ہوئے رکھتے ہوئے بے دھیانی میں ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ وہ جو گرتا ہے وہ اٹھا کر بندہ سینے سے لگاتا ہے، کبھی چوم بھی لیتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر اس کو دل میں ایک ملال ہوتا ہے کہ یار یہ چیز میرے سے پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو وہ جو دل میں صدمہ ہوتا ہے نا، وہی اس کا کفارہ ہے۔ شہد میں پورا ٹائم، شہد ہے کیا ہے؟ تشہد میں پورا ٹائم سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو حرکت دینی ہے یا کچھ مخصوص؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پوری اتحیات میں آپ کی یہ انگلی ایسے رہے گی۔ 2 روایات آتی ہیں، جو حرکوہا آپ انگلی کو حرکت دیتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے لا یحرکوہا آپ انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ ہم نے حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس سے متعلق پوچھا تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ جس میں ہے یحرکوہا کہ آپ انگلی کو حرکت دیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مٹھی بند کر کے نہیں رکھتے تھے، اس کو نکال کے ایسے رکھتے تھے، یہ حرکت ہو گئی اور پھر سلام تک یہ ایسے ہی رہے گی۔
اور جس میں ہے لا یحرکھا تو وہ کہتے تھے یہ تکرار کی نفی ہے، یہ بار 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 گھماتے رہنا، نماز میں شرارتیں کرتے رہنا، یہ آپ کی توجہ بھی ساری ادھر رہے گی، آپ اس کو پورے سلام تک یہ آپ کی انگلی ایسے اٹھتی رہے، بس یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ نماز میں وسوسہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ہلکا سا بائیں طرف ایسے رک کر کے جسے تھتکارتے ہیں اس طرح آپ کریں، تھوک نہ ڈالیں لیکن اشارہ ہو اس طرح، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، آپ ایسا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وسوسوں کو ختم کر دے گا۔ قیام کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نیچے سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، باقی آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک اللہ کے رسول کو سجدے میں نہیں دیکھ لیتے تھے، ہم اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کے رسول کو سجدے میں نہیں دیکھ لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ سامنے امام کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اب امام سجدے میں گیا ہے کہ نہیں گیا۔ پھر جو نماز صدیق اکبر نے پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں، ان میں سے ایک دن ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول نے اپنی کھڑکی سے نکل کر اندر مسجد میں آئے، آپ کو صحابہ بھی لے کر آئے، حضرت علی حضرت عباس، تو وہ ترچھی نظروں سے ایک نظر کا احاطہ ہوتا ہے۔ اب جیسے میں بالکل سامنے بھی دیکھ رہا ہوں تو مجھے تھوڑا تھوڑا اس طرف کا حصہ بھی اور تھوڑا تھوڑا اس طرف کا حصہ بھی، نظر کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے۔ تو صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے، اللہ کے رسول جیسے کھڑکی کے اندر سے مسجد کے اندر تشریف لائے، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، حالانکہ آپ نے کچھ بولا ہی نہیں، دیکھ کر ہٹے، دیکھ کر ہی ہٹے، آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر رکو رکو، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی اس طرف آ کے بیٹھے جس طرف امام کھڑا ہوتا ہے، اس طرف آپ آ کے بیٹھے اور اسی طرح آپ نے نماز مکمل کی۔ تو نظر کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ویسے دیکھنا سجدے والی جگہ پہ چاہیے، لیکن اگر سامنے نظر اٹھ بھی جاتی ہے سیدھی، سر نہ گھمائے، گردن نہ گھمائے، اگر سیدھی نظر اٹھ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ رکوع کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ رکوع کی حالت میں میرا خیال ہے جب آدمی سجدے کی جگہ پہ دیکھتا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے کہ سر کمر یہ خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پاؤں کو دیکھیں گے تو آپ کا سر جھک جاتا ہے، اور اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو آپ کا سر اٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ سجدے والی جگہ پہ دیکھیں گے تو آپ کا سر، آپ کی کمر، پیٹھ یہ سب برابر رہتی ہے، اور رکوع میں یہی حکم ہے کہ جب رکوع میں کھڑے ہو تو تمہاری کمر، سر یہ سب برابر ہونے چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جمعرات کے دن اسپیشل کھانے بنا کر ان پر خصوصی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن میت کی روح آتی ہے اور گھر اور وہ انتظار کرتی ہے تو اس کھانے کا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیے، ثواب اگر پہنچانا ہے تو میت کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ثواب ہی کسی کو پہنچانا ہے، آپ خیرات کریں، غریبوں کو کھلا دیں، نیت کریں کہ میں نے ابا مرحوم کی طرف سے یہ دیگ پکائی ہے، اللہ نے اگر وہ قبول کر لی تو اللہ اس کو اس کا ثواب دے دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میت یہاں گھر پہ آئے گی اور پھر وہ بیٹھے گی دسترخوان پہ، حلوہ دیکھے گی، یہ دیکھے گی، یہ دیکھیے آخرت میں دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ برے لوگوں کا ہے، ایک ٹھکانہ اچھے لوگوں کا۔ جو اچھے لوگوں کا ٹھکانہ ہے وہاں تو اتنی اچھی چیزیں اللہ ان کو دیتا ہے کہ دنیا کے کھانوں کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو بری جگہ ہے وہاں اچھے کھانے نہیں ہوتے، وہاں سے ان کا نکلنے کو دل چاہتا ہے لیکن فرشتے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ پاکستانی پولیس تو وہاں نہیں لگی ہوئی 50 روپے دیں گے اور باہر آ جائیں گے، پھر جاتے ہوئے 100 روپے دیں گے، پھر اندر چلے جائیں گے۔ فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی وہ فرشتے نہیں کرتے، تو وہاں سے نکلنا محال ہے۔ یہ ہندوؤں کے عقیدے، روحیں آتی ہیں، چکر لگاتی ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہم نے بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے نا، پارٹیشن سے پہلے، اس لیے بہت ساری گمراہیاں ہمارے اندر، نظریات میں خرابیاں وہ موجود ہیں۔ اگر ایک عورت اپنی ذات کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتی ہے تو اسے اس کے لیے اپنے باپ یا شوہر، بھائی، بیٹے سے رقم لینا پڑتی ہے، تو اس رقم سے کیے گئے صدقہ یا مدد کا ثواب مرد کو ملے گا یا دونوں کو ملے گا؟ بشرطے کہ آپ
جھوٹ نہ بولے. اور آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں اگر آپ سارا ثواب لینا چاہتی ہیں. جیسے بعض دفعہ میاں بیوی کو کچھ جیب خرچ دیتا ہے، بعض دیتے ہیں، تو آپ اس میں سے جیب خرچ میں سے کچھ بچاتی رہیں. جب ایک دیگ کے پیسے ہو جائیں آپ اس کی دیگ پکا کے بانٹ دیں، کسی مدرسے میں دے دیں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور نہیں تو آپ انہیں کہیں کہ میں نے صدقہ دینا ہے، آپ مجھے پیسے دیں. تو ظاہر بات ہے ان کو ترغیب آپ نے دی. تو حدیث میں آتا ہے الداعی الی الخیر کفاعلہ، جو بندہ کسی نیکی کی کسی کو دعوت دیتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. لہٰذا وہ اتنا ہی اجر انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک صورت تو یہ کہ عورت کچھ کماتی نہیں ہے، مکمل طور پر اپنے محرم یعنی رشتوں پر انحصار کرتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ عورت ملازمت کر کے کماتی ہے اور وہ خود بھی کر سکتی ہے اور صدقہ شوہر سے بھی کرا. دیکھیے عورت یہ ملازمت کرنے کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے. اسلام نے عورت کی ساری ذمہ داری خرچ کی مرد پر ڈالی. عورت پر ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے کہ وہ شوہر کو پالے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو بھی پالے، بچوں کو بھی پالے. لیکن آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ مہنگائی اتنی ہے کہ ایک کی کمائی سے جو ہے وہ گھر نہیں چلتا. چلو بیوی بھی کما رہی ہے، مرد بھی کما رہا ہے، لیکن بیوی اس صورت میں کمائے کہ بچوں کی طرف جو اس کا دھیان ہے وہ بھی پورا دے رہی ہے، گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پورا نبھا رہی. اگر وہ نوکری پہ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں بچے تو میں نہیں سنبھال سکتی اور میں کھانا وانا تو میں نہیں پکا سکتی، میں تو آتی اتنے بجے. تو پھر اس کو نوکری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ شادی سے پہلے میاں بیوی کو آپس میں طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ بعد میں پھڈا نہ ہو. نماز جنازہ میں ہر تکبیر پر رفع الیدین کرنا چاہیے. اس کے بارے میں کسی مستند حدیث ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہر تکبیر میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور اس تکبیر سے مراد محدثین نے بعض نے جنازہ لیا ہے، بعض نے عیدین لیا ہے اور بعض نے دونوں لی ہے. اور اب یہ نئی تحقیق ہے لوگوں کی کہ جی یہ روایت ضعیف ہے اور اس لیے بہت سارے مولویوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. لیکن میں ابھی تک پرانے مولویوں میں ہوں تو میں ابھی تک پرانی بات پہ ڈٹا ہوا ہوں. میں رفع الیدین کرتا بھی ہوں، عید میں بھی کرتا ہوں، جنازے میں بھی کرتا ہوں. شاہ یہ کیا ہے؟ فطر کی تیسری رکعت میں قنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے یا رکوع میں جانے سے پہلے؟ وطر کی تیسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے یا رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھی جانی چاہیے؟ اصل میں وطروں میں جو قنوت نازلہ نہیں، وطروں میں ہاتھ اٹھانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. قیام اللیل مروزی میں ایک روایت آتی ہے، وہی حنفیوں کی بھی وہی دلیل ہے، اہل حدیثوں کی بھی وہی دلیل ہے اور وہ سندن ضعیف ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول رفع یدیہ فقانتا، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور قنوت کی. تو حنفی اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ رفع یدیہ یعنی رفع الیدین کی پھر قنوت پڑھی، اور اہل حدیث اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو رفع یدیہ فقانتا، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. لیکن وہ چونکہ ضعیف ہے روایت تو اس لیے حنفی بھی چپ ہیں، اہل حدیث بھی چپ ہیں، اس لیے کہ دونوں کا کام اسی سے سر رہا ہے. تو اس لیے کوئی کسی پر اعتراض نہیں کر رہا. البتہ قنوت نازلہ جو اللہ کے رسول نے 40 دن تک جن مشرکین نے اللہ کے رسول کو دھوکہ دے کر حافظ قاری بلا کے لے گئے تھے اور ان کو راستے میں جا کے قتل کر دیا تھا، آپ نے پورے 40 دن تک ان کو بد دعائیں دیں اور نام لے لے کر بد دعائیں دیں. وہ آپ پانچوں ٹائم فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، پانچوں ٹائم آپ نماز کی آخری رکعت میں آپ وہ قنوت نازلہ پڑھتے، رکوع کے بعد پڑھتے اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھتے. تو کچھ لوگ اہل حدیث اسی پر قیاس کر کے اس کو کرتے ہیں. باقی خاص وطروں کے لیے ہاتھ اٹھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. مجھے 15 سال سے ڈپریشن کا مسئلہ ہے، خوف بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے میری زندگی کے معاملات بھی صحیح نہیں چل رہے.
جبکہ میں جانتی ہوں کہ موت برحق ہے، اس کے باوجود موت کا خوف، اس کے باوجود موت کا خوف اس نہیں، طرح کا خوف، اس طرح کا خوف ہے، لگتا ہے کہ پس میں مر جاؤں گی، کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ دیکھیے اب اس کو خوف تو نہیں کہتے، مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا یہ تو ہر شخص یہی سوچتا ہے، رہنے کے لیے تو یہاں کوئی بھی نہیں آیا، لیکن زندگی میں اگر بندہ اللہ سے دوستی لگائے ہوئے ہو تو اس کو موت سے کبھی بھی ڈر نہیں لگتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ میں بھی اس سے ملوں، اور جو بندہ اللہ سے ملاقات نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو مومن بندہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ عمل میں کوئی خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کوئی ایسے ذکر اذکار کرنے چاہیے، اپنے یعنی جو ایمانیات کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے راہ راست پر لا۔ باقی موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، مولوی بھی ڈرتے ہیں، ہر کوئی ڈرتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کیا آپ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے جبکہ سند میں راوی مجہول ہے؟ یہ روایت صحیح ہے، اگر اس کی کسی ایک روایت میں راوی مجہول بھی ہو تو اس کی اور بھی بہت ساری سندیں ہیں، اور آج تک یہ چلی آ رہی ہے تواتر عملی کے ساتھ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ رات ملوا دے شب قدر تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے اللہ کی معافی۔ اللہ جب کسی کو معاف کر دے تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو سب کچھ دے دیا، جہنم سے بھی بچا لیا، جنت بھی دے دی، دنیا بھی دے دی، آخرت بھی۔ اس نے جب معاف کر دیا اس کا مطلب ہے سب کچھ دے دیا، پھر تو آپ کا حساب بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اس میں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ تو سارے ٹی وی والے سوال آ رہے ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ روایت بالکل ضعیف روایت ہے۔ ایک پمفلٹ میں آپ کو مشورہ دوں، نیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مولانا غلام مصطفیٰ صہیر امن پوری کا، وہ اس کا عنوان ہی یہی انا مدینۃ العلم، وہ آپ دیکھیں ہر طرح سے انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ روایت بالکل منگڑت اور ضعیف روایت ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے کتاب و سنت سے۔ اور تیسرا سوال یہ جس روایت میں حضرت علی کے لیے سورج واپس آنے کا ذکر ہے، یہ تو کل پرسوں کی بات ہے ٹی وی کی، میرا خیال ہے آپ پروگرام دیکھ کر یہ سوال بناتے ہیں۔ یہ کہ حضرت علی کے بارے میں آیا کہ جی وہ ایک دیوبندی عالم نے بلکہ یہ روایت پیش کی کہ حضرت علی کی عصر کی نماز رہتی تھی، اللہ کے رسول آپ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، حضرت علی نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا حتیٰ کہ مغرب ہو گئی، اور جب اللہ کے رسول اٹھے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میری تو عصر کی نماز چلی گئی ہے، میری تو عصر کی نماز جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آسمان کی طرف اللہ کے رسول نے دیکھا اور کہا اللہ علی نے میری وجہ سے عصر کی نماز اس کی میری وجہ سے قضا ہو گئی ہے، تو سورج کو واپس کر دے۔ سورج واپس آ گیا اور حضرت علی نے پھر نماز ادا کی، پھر وہ سورج آگے چلا گیا۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے۔ میں نے اسی وقت بھی بخاری اور مسلم کی وہ روایت پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت بلال سے کہا آپ جاگتے رہیے، حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی اور فجر کو کسی نے نہیں اٹھایا، نہ بلال نے اذان دی حتیٰ کہ سورج نکل آیا، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی اور آپ نے حضرت بلال پر بھی غصہ کیا کہ میں نے تیری ذمہ داری سونپی تھی کہ صبح اذان دینا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو چیز آپ پر غالب آ گئی مجھ پر بھی غالب آ گئی۔ آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے۔ آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا۔ اللہ کے رسول کے لیے سورج واپس نہیں آیا تو اللہ کے رسول کے مرید سیدنا علی المرتضیٰ آپ سے کوئی زیادہ رتبے والے نہیں ہیں کہ ان کے لیے سورج پیچھے آئے گا، اور یہ روایت سندن بھی ضعیف ہے۔ گزارش ہے کہ میں مسجد میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بخار کے لیے کچھ افراد بعد میں
نماز کے لیے کچھ افراد بعد میں آتے ہیں اور لوگوں کے کاندھوں کو دائیں بائیں سے ہو کر پہلی صف میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے بیٹھے ہوئے لوگ جو پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور یہ افراد زبردستی پہلی صف میں گھس. بالکل 100% غلط ہے. آپ اگر پہلی صف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے آئیں. آپ اذان سے بھی پہلے آئیں, قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. جو لوگ پہلے آئے ہیں آپ آئیں بھی آخر میں اور قطار. یہ بالکل ایسا ہے نا, دنیا میں بھی آپ دیکھیں کسی بھی جگہ قطار لگی ہوئی ہو, کھڑکی پر ونڈو پر کوئی چیز مل رہی ہو, فرض کیا ریلوے ٹکٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے, تو ایک لمبی قطار لگی ہوئی. ایک بعد میں آدمی آئے وہ آپ کے آگے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو جائے, آپ کھڑا ہونے دیں گے؟ نہیں کھڑا ہو. آپ کہیں گے یہ پاگل ہے جو پہلے لائن لگا کے دھوپ میں کھڑے ہوئے, پیچھے سے آپ وہاں لائن لگا. جب آپ انہیں اسے آگے گھسنے دیتے تو اللہ رب العالمین تو انصاف کرنے والا ہے. ایک بندہ 11 بجے سے آیا بیٹھا ہے, 12 بجے سے آیا بیٹھا ہے, اور آپ یہ ہے کہ خطبہ بھی سارا نکل گیا, نماز کے ٹائم پہ آ رہے ہیں اور پھر آپ بھاگ کے پہلی صف پہ آ رہے ہیں. یہ غلط طریقہ, اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا. بحالت مجبوری کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں. مجھے نماز میں بے چینی رہتی ہے, اس لیے کہ جب میں اتحیات میں بیٹھتا ہوں تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کے اتحیات پڑھتا ہوں, لیکن کچھ افراد دونوں ہاتھ آگے کو رکھ کر پنجے سیدھے کر کے اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرے خیال ہے وہ آگے رکھ کے اتحیات نہیں پڑھ رہے ہوتے, وہ میں نے دیکھا ہے وہ جب سجدہ کرتے ہیں نا تو سجدے میں ہاتھ آگے فضا میں لٹکا لیتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے زمین پر ہمارے ہاتھ آ گئے. اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ کرسی پر بیٹھیں, قیام میں آپ ہاتھ باندھ لیں, رکوع میں ہاتھ گھٹنے پہ رکھ لیں اور تھوڑا جھک کے, اور سجدے میں ہاتھ بھلے وہیں رہیں لیکن آپ کا جھکاؤ رکوع کی نسبت تھوڑا زیادہ ہو جائے بس. اور اگر یوں نہیں کرتے تو آپ زمین پہ بیٹھ جائیں, اسی صف میں کرسی ہٹا دیں, اسی صف میں زمین پہ بیٹھ جائیں, اور زمین پہ بیٹھے بیٹھے آپ قیام بھی بیٹھے بیٹھے کریں, رکوع میں آپ گھٹنے پہ ہاتھ لگا لیں اور سجدے میں آپ زمین پہ ہاتھ رکھ لیں اور تھوڑا سا زیادہ جھک لیں جتنا آپ کی کمر جھکنے کی اجازت دیتی ہے. یہ کوئی خوشی سے لوگ نہیں کرتے, وہی لوگ ایسا کرتے ہیں جن کو کوئی مجبوری اور پریشانی ہوتی ہے. بغیر جماعت کے پڑھی جائے تو نماز عشاء, یہ ہے نماز عشاء, اگر فرض نماز بغیر جماعت کے پڑھی جائے تو پہلی رکعت میں قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھی جائے گی, دوسری رکعت میں بھی کسی بھی سورت کی تلاوت کی جائے گی. یہ بتا رہے ہیں یا آپ سوال کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب بیماروں کے لیے دعا کیجیے, انشاءاللہ آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ. ابو عکاشہ رفیق کے لیے دعا, ٹھیک ہے. محترم جناب خان صاحب, یہ عورت گھر میں وتر کس طرح ادا کرے؟ اسی طرح جس طرح مسجد میں ادا کرے. گھر میں وتر پڑھنے کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے, اسی طرح پڑھیں جس طرح مسجد میں پڑھتے. کیا مراد ہے؟ میرا نام علی حمزہ مرزا ہے, میں اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اہل حدیث ہو گیا ہوں. ماشاءاللہ مبارک ہو, اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. یہاں میں 10 دن سے اعتکاف میں بیٹھا ہوں. میں نے اہل بیت کی محبت میں کوئی بیان نہیں سنا, خصوصاً حضرت علی کے بارے میں. ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی کے کوئی سیزن ہوتا ہے, کوئی تہوار ہوتا ہے, اہل حدیث تہوار مناتے نہیں ہیں. کوئی سیزن میں کوئی دن ہوتا ہے کسی کا وفات کا یا پیدائش کا, ہم لوگ یہ پیدائش کے دن نہیں مناتے. البتہ اگر کوئی روٹین میں چل رہی ہوتی ہے جی فضائل صحابہ آ گئے یا فضائل خلفائے راشدین آ گئے, تو اس میں پھر جب ابو بکر صدیق کی فضیلت آئے گی, عمر فاروق کی, عثمان غنی کی, تو علی المرتضیٰ کی بھی آئے گی, حضرت حسن کی بھی آئے گی, حضرت حسین کی بھی آئے گی. ٹی وی پہ آپ یہ تہوار مناتے ہیں ٹی وی والے, وہ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم فضیلت بیان کر کے آتے ہیں, لیکن ہم اتنی بیان نہیں کر سکتے جتنی دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں دیکھا ہے اس میں علی کا بغض ہے. اب جیسے اس روایت پہ بھی کہ جی ان کے لیے سورج واپس آیا, میں نے کہا یہ روایت ہے, بولے علی کے بغض کی وجہ سے یہ ہے.
اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم مانتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں نہیں مانتے؟ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ جب آپ بندہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان ہی رہے، ان کی شان گھٹا رہے ہیں، وہ اللہ کا بندہ تھوڑی تھا، وہ تو اللہ کا بیٹا تھا۔ تو ہم غلو سے ہم بچتے ہیں، غلو نہیں کرتے۔ جو تعریف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کو میرے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو تھی، لیکن ہارون بھی پیغمبر تھے، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اب یہ بھی نسبت ہے، آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں دی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خیبر والے دن میں جھنڈا آج اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ جو چیزیں سچ ہیں وہ تو ہم بتاتے ہیں، لیکن ہر وقت ہم شیعہ بن کر اہل بیت کی تعریف کرتے رہیں، یہ نہیں۔ اور یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ اہل بیت کی تعریف صرف شیعہ کرتے ہیں اور صحابہ کی تعریف سے سنی کرتے ہیں۔ ہم اس تفریق کے قائل نہیں، یہ تفریق آپ دل و دماغ سے نکال دو۔ ہم اہل بیت کی بھی اتنی توقیر اور عزت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بھی اتنی توقیر اور عزت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ہم اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں نماز میں؟ پلیز اور دعاؤں سے مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کیا مراد ہے، اگر لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو کر بتائے اور دعاؤں سے کیا مطلب؟ کوئی عربی یا غیر عربی؟ پنجابی میں، سندھی میں، پشتو میں، یوں؟ ہاں دیکھیے، جو دعائیں نماز میں اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں، اگر اللہ کے رسول کی کوئی اور موقع کی دعا جو آپ نے نماز میں نہیں پڑھی لیکن وہ کسی اور موقع کی دعا ہے، وہ آپ کو پسند ہے تو آپ درود کے بعد وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیں گے مسنون دعائیں، اپنی طرف سے عربی بنا کے نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے مسنون دعا۔ وہ بھلے اللہ کے رسول نے کسی اور موقع پہ پڑھی ہو، آپ کو اس کے معنی مطلب کے لحاظ سے دعا پسند آ رہی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سوال، میرے بیٹے نے دعا کیا ہے یہ؟ بس جی، میرے بیٹے نے دعا یاد کی ہوئی ہے اور وہ سلام پھیرنے سے پہلے اسے پڑھتا ہے، تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ اب یہ تو بتائیے دعا کون سی یاد کی ہے، یہ بھی تو بتائے نا۔ ایک سوال ہے۔